تراوی اور نمازوں میں کمی ہوگی نہ روزوں میں، کرو مل کر یہ نیت، ماہ رمضان آ گیا ہے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، من صلی علی فی یوم 50 مرہ صافحتہ یوم القیامہ، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ فرمایا جو مجھ پر دن بھر میں 50 مرتبہ درود پاک پڑھے، کل بروز قیامت میں اس کے ساتھ مصافحہ کروں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، آج ہے رمضان المبارک کی 22ویں شب، اور آپ اس میں سماعت فرمائیں گے قرآن کریم فرقان حمید کے 22ویں سپارے سے کچھ گفتگو۔ اس پارے کے شروع میں ہی سورہ احزاب کا بقیہ حصہ موجود ہے، اس کے ساتھ ساتھ سورہ سبا، فاطر اور آخر میں سورہ یاسین شریف کا کچھ حصہ موجود ہے۔ سورہ احزاب کا ابتدائی تعارف گزشتہ سلسلے میں آپ نے سماعت فرمایا۔ اس سورہ مبارکہ میں مسلمانوں کے لیے شرعی احکام موجود ہیں، اور یہ بھی بتایا گیا کہ دین اور دنیا کے تمام معاملات میں، تمام امور میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا جو حکم ہے وہ سب مسلمانوں کے اوپر نافذ ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اپنے نفس کی اطاعت پر مقدم ہونی چاہیے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، یہ نبی مسلمانوں کا ان کے جان سے زیادہ مالک ہے۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ دین اور دنیا کے تمام امور میں نفس کی اطاعت پر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت یہ مقدم ہے، اور اگر کسی مسلمان کو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کسی چیز کا حکم دیں اور اس کی خواہش کوئی اور کام کرنے کی ہو، چاہتا یہ ہے کہ میں کوئی اور کام کروں، بالکل اس کے خلاف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اسے حکم دے دیں، تو اس بندے پر لازم ہے کہ اپنی خواہش کو پورا نہ کرے، بلکہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جس چیز کا حکم ارشاد فرمایا ہے یہ اسے کریں۔ یاد رہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اطاعت ہے حقیقت میں وہ رب تبارک و تعالی کی ہی اطاعت ہے۔ قرآن کریم فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے من یطع الرسول فقد اطاع اللہ ومن تولی فما ارسلناک علیہم حفیظا۔ فرمایا جس نے رسول کا حکم مانا تو بے شک اس نے اللہ تبارک و تعالی کا حکم مانا، اور جس نے منہ موڑا تو ہم نے تمہیں انہیں بچانے کے لیے نہیں بھیجا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے حوالے سے بھی اس سورہ مبارکہ کے اندر بیان فرمایا گیا، ان کی جو تعظیم ہے، ان کی جو حرمت ہے کہ یہ مسلمانوں کی مائیں ہیں، اسے بھی واضح کر دیا گیا۔ اور جس طرح اپنی ماں سے نکاح حرام ہے، اسی طرح ان سے بھی نکاح حرام ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کو چند احکام بھی دیے گئے۔ اس سورہ مبارکہ کی آیت نمبر 31 سے یہ معلوم ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات یہ عام عورتوں پر بڑی فضیلت رکھتی ہیں، اور انہیں ان کے نیک اعمال پر دگنا اجر ملتا ہے، دگنا ثواب ملتا ہے۔ اور حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ روایت کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے بیان کی، وہ تفصیلی روایت ہے، اس میں 4 لوگوں کا ذکر کیا گیا کہ جنہیں
ان کے نیک عمل پر دگنا اجر ملتا ہے۔ ان میں سے ایک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات بھی ہیں۔ ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن پردے کا خوب اہتمام کیا کرتی تھیں۔ آپ اس کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کے سفر میں تھیں۔ بعض قافلے جب ہمیں کراس کرتے تو لوگ وہاں سے گزرتے، تو جب وہاں سے لوگوں کے قافلے گزرتے تو ہم پردے کے لیے اپنی چادریں چہرے کی طرف لٹکا دیتی تھی، کیونکہ احرام کی حالت میں چہرہ چھپانا نہیں ہوتا بلکہ چہرہ کھلا ہوتا ہے، تو چہرہ کھلا ہوتا تھا۔ جب قافلے گزرنے لگتے تو ہم اپنی چادر کو لٹکا لیتی، چہرے سے مس نہیں ہوتی تھی، انہیں لٹکا لیتی اور چہرے سے دور رکھتی تھی تاکہ پردے کا اہتمام ہو جائے۔ آپ اندازہ کیجئے اس بات سے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات پردے کا کس قدر اہتمام کیا کرتی تھی، اور جب قافلے گزر جاتے تو دوبارہ چہرہ کھول لیا جاتا اور جو احرام میں حکم ہے اس کے مطابق کر لیا جاتا۔ اب اس روایت سے ہمارے معاشرے کی ان عورتوں کو سبق حاصل کرنا چاہیے کہ جو اپنے گھروں سے بغیر کسی پردے کے نکل جاتی ہیں، نقاب بھی نہیں کرتی، اپنے آپ کو چھپاتی بھی نہیں ہیں، تو بازاروں کی رونق بن جاتی ہیں۔ اگر یہ عورتیں گھروں میں رہیں تو ثواب اور بڑھ جائے، کیونکہ خود گناہ سے بچیں اور جو دیگر ان کو دیکھ کر گناہ میں مبتلا ہوتے ہیں وہ بھی گناہ سے بچنے لگیں گے۔ تو ہمیں بھی پردے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ہماری مسلمان خواتین کو، مسلمان بہنوں کو اس روایت پر غور کر کے اپنی اصلاح کی فکر کرنی ہے، اور انہیں گھروں میں ٹھہری رہنے کا حکم دیا گیا۔ اس کا تذکرہ بھی قرآن مجید فرقان حمید میں کیا گیا، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِيعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا۔ اور اپنے گھروں میں ٹھہری رہو اور بے پردہ نہ رہو جیسے اگلی جاہلیت کی بے پردگی، اور نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ دو، اور اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانو۔ اللہ تو یہی چاہتا ہے اے نبی کے گھر والو کہ تم سے ہر ناپاکی دور فرما دے اور تمہیں پاک کر کے خوب ستھرا کر دے، اور فرمایا وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا۔ اور یاد کرو جو تمہارے گھروں میں پڑھی جاتی ہیں اللہ کی آیتیں اور حکمت، بے شک اللہ ہر باریکی جانتا خبردار۔ اور مسلمانوں کو کثرت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنے کا حکم دیا گیا۔ ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے مہربان ہونے اور ان کے لیے عزت کا ثواب تیار ہونے کی بشارت بھی دی گئی۔ نیک مردوں اور نیک عورتوں کو ملنے والے اجر کا بھی ذکر اس سورہ مبارکہ میں فرمایا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجهم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لهم مغفرتا واجرا عظیما۔ بے شک مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں اور ایمان والے اور ایمان والیاں اور فرما بردار اور فرما برداریں اور سچے اور سچیاں اور صبر والے اور صبر والیاں اور عاجزی کرنے والے اور عاجزی کرنے والیاں اور خیرات کرنے والے اور خیرات کرنے والیاں اور روزے والے اور روزے والیاں اور اپنی پارسائی نگاہ رکھنے والے اور نگاہ رکھنے والیاں اور اللہ کو بہت یاد کرنے والے اور یاد کرنے والیاں، ان سب کے لیے اللہ نے بخشش اور بڑا ثواب تیار کر رکھا ہے۔
مزید ناظرین، اسی سورہ مبارکہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چند اوصاف کا ذکر بھی کیا گیا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کے بارے میں مسلمانوں کو ہدایت کر دی گئی۔ مزید کچھ شرعی احکام بھی بیان کیے گئے، اور یہ بتایا گیا کہ رشتہ دار ایک دوسرے کے وارث ہوتے ہیں۔ کوئی اجنبی دینی برادری کی وجہ سے کسی کا وارث نہیں ہوتا۔ کسی کو منہ بولا بیٹا بنا لینے کا حکم کیا ہے وہ بھی سورہ مبارکہ میں بیان کیا گیا۔ نکاح کے بعد بیوی کو ہاتھ لگائے بغیر طلاق دے دی تو کیا حکم ہوگا؟ مسلمان عورتوں کو پردہ کرنے کا حکم بھی دیا گیا۔ اس سورہ مبارکہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لے کر تذکرہ کیا گیا، صراحت کے ساتھ آپ کا ذکر موجود ہے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے تھے، آپ کو یہ شرف حاصل تھا۔ دنیا و آخرت میں قرآن مجید کی تلاوت کرنے والے انسان ہوں یا فرشتے ہوں، جب وہ یہ آیات بینات کی تلاوت کریں گے اور سورہ احزاب پڑھیں گے تو اس میں جہاں حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر آئے گا تو ان کا نام بھی لیتے رہیں گے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح فرما لیا، کیونکہ پہلے وہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ جو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے تھے، ان کے نکاح میں تھی، تو ان کے طلاق اور عدت کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان سے نکاح فرمایا تو کفار اور مشرکین منافقین یہ کہنے لگے کہ آپ نے تو اپنے ہی بیٹے کی بیوی سے نکاح کر لیا ہے۔ تو اس پر یہ آیہ بینہ نازل ہوئی اور ارشاد فرمایا گیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی کے بھی باپ نہیں ہے۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں کسی کے باپ نہیں، ہاں اللہ کے رسول ہیں اور سب نبیوں میں پچھلے، اور اللہ سب کچھ جانتا ہے۔ تو اس آیہ مبارکہ میں یہ واضح کر دیا گیا اور کفار منافقین کے اس اعتراض کو بھی دفع کر دیا گیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے بھی باپ نہیں ہیں۔ تو حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھی آپ حقیقت میں باپ نہیں کہ ان کی منکوحہ وہ آپ کے لیے حلال نہ ہوتی۔ یاد رہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اولاد عطا فرمائی۔ حضرت قاسم، طیب، طاہر، ابراہیم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی فرزند ہیں، مگر وہ اس عمر کو نہیں پہنچے کہ انہیں رجال کہا جائے۔ کوئی اعتراض کر سکتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے میل اولاد عطا فرمائی تھی، تو پھر آیہ مبارکہ میں تو اس کی بھی نفی ہے۔ اس کی نفی نہیں، کیونکہ مردوں کے ہونے کی نفی کی گئی کہ مردوں کے باپ نہیں۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، رجال یہ مردوں کے لیے بولا جاتا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیٹے عطا فرمائے یہ بچپن میں ہی وفات پا گئے تھے، اس لیے یہ مذکر اولاد کی نفی نہیں ہے، بلکہ رجال یعنی بڑی عمر کے مردوں میں سے کسی کے بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم باپ نہیں ہے۔ اس بات کی نفی کی گئی کہ آپ کسی کے بھی باپ نہیں ہیں۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، ہاں اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری نبی ہونا قطعی اور یقینی ہے، وہ بھی اس سورہ مبارکہ میں بیان کر دیا گیا۔ اور یہ جو قطعیت ہے اس حوالے سے یہ قرآن، حدیث اور اجماع امت سے ثابت ہے۔ قرآن پاک کی صریح آیات بینات موجود ہیں اور احادیث اس حوالے سے وہ تواتر کی حد تک پہنچی ہوئی ہیں، اور امت کا اس کے اوپر اجماع قطعی ہے۔ اس سے یہ ثابت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سب انبیاء میں سب سے آخری نبی بن کر اس دنیا میں جلوہ گر ہوئے۔ آپ کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آنے والا۔ کسی بھی امت کے لیے، کسی بھی مخلوق کے لیے
اللہ تبارک و تعالی اب کوئی نیا نبی نہیں بھیجے گا، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہی آخری نبی بن کر اس دنیا میں جلوہ گر ہوئے۔ اور جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بعد کسی اور کو نبوت ملنا ممکن جانے، وہ ختم نبوت کا منکر ہے اور کافر ہے، اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ اس لیے اس سورہ مبارکہ سے ہمیں یہ عقیدہ بھی ملا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی بن کر اس دنیا میں جلوہ گر ہوئے ہیں۔ سورہ احزاب کے ساتھ سورہ سبا ہے۔ سورہ سبا کی ایک آیت وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ، اس کے علاوہ باقی جو صورت ہے وہ مکی ہے۔ اس میں 6 رکوع ہیں اور 54 آیات بینات ہیں۔ سبا عرب کے علاقے یمن کی حدود میں واقع ایک قبیلے کا نام ہے، اور یہ قبیلہ اپنے دادا سبا بن یشجب بن یعرب بن قحطان کے نام سے مشہور ہے۔ اور اس سورت کی آیت نمبر 15 سے قوم سبا کا واقعہ بھی بیان کیا گیا ہے۔ اسی مناسبت سے اس سورہ مبارکہ کو سورہ سبا کہا جاتا ہے۔ اس سورہ مبارکہ کی ابتدا میں ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کو بیان کیا گیا، اور یہ بتایا گیا کہ کافر قیامت کا صاف انکار کرتے ہیں۔ قیامت قائم ہونے کو قسم کے ساتھ پھر بیان کر دیا گیا، اور مردوں کو دوبارہ زندہ کرنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت پر دلیل بھی دی گئی۔ حضرت داؤد علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام، حضرت سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام اور سبا والوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو جو انعامات کیے ہیں، ان انعامات کا بیان بھی کر دیا گیا۔ حضرت داؤد علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے، اس چیز کو بیان کیا اور ارشاد فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا، اور بے شک ہم نے داؤد کو اپنا فضل دیا ہے۔ جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب یہ ذکر فرمایا فضل کے حوالے سے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں، تو وہاں پر ہر فضل اور فضل کے کمال کو بیان کر دیا گیا، اور فرمایا وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اور آپ پر اللہ کا بہت بڑا فضل ہے۔ حضرت داؤد علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اختیارات عطا فرمائے، اس میں لوہے کو آپ کے ہاتھوں میں نرم کر دیا گیا۔ اس کا ذکر قرآن حکیم میں سورہ سبا میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا یا جبال اوبی معہ والطیر وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ، اور بے شک ہم نے داؤد کو اپنا بڑا فضل دیا، اے پہاڑوں اس کے ساتھ اللہ کی طرف رجوع کرو، اور اے پرندوں، اور ہم نے اس کے لیے لوہا نرم کیا۔ ان اعمل سابغات وقدر فی السرد واعملوا صالحا انی بما تعملون بصیر، کہ وسیع زرہیں بنا اور بنانے میں اندازے کا لحاظ رکھ، اور تم سب نیکی کرو، بے شک میں تمہارے کام دیکھ رہا ہوں۔ حضرت داؤد علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے ہاتھوں میں لوہے کو نرم کر دیا، اس کا سبب کیا تھا؟ اصل میں جب حضرت داؤد علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام بنی اسرائیل کے بادشاہ مقرر ہوئے، تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام لوگوں کے حالات جاننے کی جستجو میں گھر سے نکلا کرتے تھے، اور اس طرح نکلتے کہ کوئی آپ کو پہچان نہ سکے، اور جب کوئی بھی شخص راستے میں آپ کو ملتا اور پہچان نہ پاتا تو آپ اس سے ایک سوال کیا کرتے تھے۔ آپ یہ کہتے کہ داؤد کیسا شخص ہے، تم اس کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ تو وہ شخص ان کی تعریف کرتا۔ اس طرح جن سے بھی آپ اپنے بارے میں پوچھتے تو وہ آپ کی تعریف کرتے ہوئے گزر جایا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک فرشتے کو انسانی شکل میں آپ کے پاس بھیجا۔ حضرت داؤد علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے حسب عادت اس سے بھی یہی پوچھا کہ تم داؤد کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ تو وہ فرشتہ کہنے لگا داؤد ہیں تو ایک بہت اچھے آدمی، کاش کہ ان میں ایک خصلت نہ ہوتی۔ اس پر آپ علیہ الصلاۃ والسلام متوجہ ہوئے کہ وہ کون سی خصلت ہے؟
اس سے پوچھا کہ بتائیے کہ وہ کون سی خصلت ہے؟ تو فرشتے نے کہا کہ وہ اپنا اور اپنے اہل و عیال کا جو خرچ ہے وہ بیت المال سے لیتے ہیں، شاہی خزانے سے لے لیتے ہیں۔ یہ سن کر حضرت داؤد علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے خیال میں آیا کہ اگر آپ علیہ الصلوۃ والسلام بیت المال سے وظیفہ نہ لیتے تو زیادہ بہتر ہوتا۔ اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی کہ ان کے لیے کوئی ایسا سبب بنا دے جس سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے اہل و عیال کا گزارا کر سکے، اور یہ جو آپ بیت المال سے، شاہی خزانوں سے اپنے اور اپنے اہل و عیال کے اخراجات لیتے ہیں تو اس سے بے نیازی ہو جائے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ دعا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہوئی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے لیے آپ کے ہاتھوں میں لوہے کو نرم کر دیا اور آپ کو زرہ سازی کی صنعت کا علم عطا فرمایا۔ سب سے پہلے زرہ بنانے والے آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہی ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام روزانہ ایک زرہ بنایا کرتے تھے اور وہ 4000 درہم میں آگے بکا کرتے تھے، تو اس میں سے آپ اپنے اور اپنے اہل و عیال پر خرچ فرماتے اور مزید فقراء اور مساکین کے اوپر بھی خرچ کیا کرتے تھے۔ علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہاں پر ایک بہت خوبصورت بات لکھی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس سے یہ معلوم ہوا کہ عظمت و فضیلت رکھنے والی کسی شخصیت کا اپنے ذریعہ معاش کے لیے کوئی صنعت اور فن سیکھنا یہ بالکل جائز ہے، اور اس سے ان کے مرتبے میں کوئی کمی نہیں آتی، ان کی عظمتوں میں کوئی کمی نہیں آتی، بلکہ ان کی فضیلت اس صنعت یا فن کو سیکھنے سے اور بڑھ جاتی ہے، اس میں تو اضافہ ہوتا ہے، کیونکہ اس سے ان کی عاجزی کا اظہار ہوگا اور دوسروں سے بے نیازی کا اظہار بالکل واضح ہو جائے گا۔ آیت نمبر 13 میں بیان کیا گیا کہ جناب حضرت سلیمان علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ہر وہ چیز جنات بنایا کرتے تھے جو وہ چاہتے تھے۔ جنات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ہاتھ میں مسخر کر دیا تھا، اور آپ جو چاہتے ان سے بنوا لیا کرتے تھے۔ ان میں سے چند چیزیں تھیں جیسے اونچے اونچے محل ہیں، عالیشان عمارتیں ہیں، مسجدیں ہیں، اور انہی میں سے بیت المقدس بھی ہے۔ تانبے، بلور، پتھر وغیرہ سے درندوں اور پرندوں وغیرہ کی تصاویر۔ یاد رہے کہ حضرت سلیمان علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت میں تصویر بنانا یہ حرام نہ تھا۔ بڑے بڑے حوضوں کے برابر کھانے کے پیالے بنائے جاتے تھے۔ یہ پیالے اتنے بڑے ہوتے تھے کہ ایک پیالے میں 1000 آدمی کھانا کھاتے تھے۔ ایک ہی جگہ جمی ہوئی دیگیں، یہ دیگیں اپنے پایوں پر قائم رہتی تھی، بہت بڑی بڑی تھی، یہاں تک کہ اپنی جگہ سے ہٹائی بھی نہیں جاتی تھی، اور لوگ سیڑھیاں لگا کر ان کے اوپر چڑھا کرتے تھے۔ اور یہ دیگیں کہاں تھی؟ یہ یمن میں تھی۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ ہم نے فرمایا اے داؤد کی آل، تم اللہ تعالی کی اطاعت کر کے ان نعمتوں کا شکر ادا کرو جو اس نے تمہیں عطا فرمائی ہیں، اور میرے بندوں میں شکر کرنے والے بہت کم ہیں۔ ارشاد فرمایا وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ وَأَسَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ وَمِنَ الْجِنِّ مَنْ يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَمَنْ يَزِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ۔ اور سلیمان کے بس میں ہوا کر دی، اس کی صبح کی منزل 1 مہینہ کی راہ اور شام کی منزل 1 مہینہ کی راہ، اور ہم نے اس کے لیے پگھلے ہوئے تانبے کا چشمہ بہایا، اور جنوں میں سے وہ جو اس کے آگے کام کرتے اس کے رب کے حکم سے، اور جو ان میں ہمارے حکم سے پھرے ہم اسے بھڑکتی آگ کا عذاب چکھائیں گے۔ اور پھر فرمایا یعملون لہ ما یشاء من محاریب وتماثیل وجفان کالجواب وقدور الراسیات اعملوا آل داود شکرا وقلیل من عبادی الشکور۔ اس کے لیے بناتے جو وہ چاہتا، اونچے اونچے محل اور تصویریں اور بڑے حوضوں کے برابر لگن اور لنگردار دیگے۔ اے داود والو شکر کرو، اور میرے بندوں میں کم ہیں شکر والے۔
اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ شکر ایک عبادت ہے جو گزشتہ انبیاء کرام علیہ السلام کے دین میں بھی جاری رہی۔ جس قدر رب تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کو نعمتیں زیادہ عطا فرماتا ہے، اس کا حق بنتا ہے کہ اسی قدر اس کا شکر بھی بڑھاتا چلا جائے۔ اور شکر ادا کرنے والے فرمایا تھوڑے ہیں، وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ جو نعمتیں عطا فرماتا ہے اس کے اوپر زیادہ سے زیادہ اپنے رب تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہا کریں۔ اس کے ساتھ ہی بالکل سورہ فاطر ہے، اس میں 5 رکوع ہیں اور 45 آیات بینات ہیں، اور اس سورت کی پہلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ وصف بیان بھی کیا گیا ہے کہ وہ آسمانوں اور زمینوں کو بنانے والا ہے۔ اس مناسبت سے اس سورہ مبارکہ کو سورہ فاطر کہا گیا۔ اس کا نام ایک اور بھی ہے، اسے سورہ ملائکہ بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ اس کی پہلی آیت میں چونکہ فرشتوں کا ذکر ہے، اس وجہ سے اسے سورہ ملائکہ کا نام بھی دیا جاتا ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے آج کے سلسلے کا وقت اختتام کو پہنچا۔ ہم آئندہ تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتے ہیں، دعا گو ہیں اللہ تبارک و تعالی جو سنا ہے اسے یاد رکھنے، عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ تراویح اور نمازوں میں کمی ہوگی نہ روزوں میں، کرو مل کر یہ نیت، ماہ رمضان آ گیا۔